إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کی مختلف قسمیں، مختلف انواع اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رکھی ہے، تاکہ اگر ایک طرح کی عبادت کرتے کرتے انسان اکتا جائے، بوریت محسوس کرے، تو دوسری طرح کی عبادت کریں، اور عبادت کی دوسری شکل، دوسرا جو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو رکھا اور مقرر کیا ہے اس کو اختیار کریں، تاکہ اس کی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو۔ عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کی تحمید، تکبیر، بڑائی، بزرگی بیان کرنا، اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کی ثنا بیان کرنا، یہ بھی عبادت کی ایک عظیم قسم ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جس پر کوئی توانائی خرچ نہیں ہوتی، جسمانی طاقت اور مالی خرچہ اس پر نہیں آتا، بلکہ بغیر خرچے کے، بغیر توانائی صرف کیے یہ عبادت کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کا ذکر کرنے والا، اس کو یاد کرنے والا ہو، اور اس کا بہترین صلہ اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اس سے بڑھ کر کیا صلہ ہو سکتا ہے کہ جب بندہ اس زمین پر اللہ رب العالمین کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں، فرشتوں کے جو اعلیٰ درجے کے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں، ان کے سامنے، اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا صلہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دے دیتا ہے۔ اور ذکر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بھی بتلایا، حکم بھی دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کے حوالے سے بھی اپنے امت کے رہنمائی فرمائی ہے۔ عام طور پر ذکر لوگ کرتے ہیں، لیکن جس طرح ہمارے معاشرے میں دین سے دوری کی وجہ سے، جہالت کی بنیاد پر عبادات کے اندر کئی غلطیوں کا اور کئی قسم کے بدعات اور خرافات کا اضافہ ہو چکا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں بھی لوگوں نے اپنے اپنے طریقے مقرر کر کے جو اصلی شکل ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کی، اس کو بگاڑ دیا۔ آج آپ کے سامنے ذکر کا ایک اہم ترین وقت اور اس وقت کیے جانے والے اذکار جو صحیح سنت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، آپ کے قول سے ثابت ہیں، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ ہے فرض نماز کی ادائیگی کے بعد کے اذکار۔ فرض نماز کے بعد ہم میں سے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے اور امام مقتدی سب اجتماعی شکل میں دعا کریں، اور امام جب چھٹی دے دے تو ہم چھٹی کر کے چلے جائیں۔ یعنی امام جب آخری الفاظ جو دعا کے خاتمے کے الفاظ ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، یا اس طرح کے آخری ختامی کلمات کہہ کے باقی دعا جو اس نے مانگی ہے اس کا ہمیں نہیں پتہ، جو ہم نے مانگی ہے اس کا بھی ہمیں نہیں پتہ، بس ہاتھ اٹھائے تھے، امام نے ہاتھ نیچے کیا تو ہم نے بھی ہاتھ نیچے کیا، چھٹی ہو گئی، چلے جاتے ہیں یا سنتے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نماز کے بعد جو اذکار ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے، جو دعائیں ہیں یہ بھی عبادت ہے، اور ہر عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری شرط یہ ہے کہ وہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، نماز کے بعد دعائیں کی ہیں، اذکار کیے ہیں، ان اذکار کا طریقہ کیا تھا، وہ دعائیں کون سی تھیں، ان کے الفاظ کیا تھے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے احادیث
اور آپ کے سیرت کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہم دیکھ لیں، ہم جان لیں، ہم سمجھ جائیں۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے آپ کے سامنے وہ رکھوں گا۔ ایک تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، كنت اعرف انقضاء صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا ختم ہونا جانتا تھا تکبیر سے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے عبداللہ بن عباس کم عمر تھے، چھوٹے صحابہ کرام میں سے تھے، اور چھوٹے صحابہ کرام پچھلی صفوں میں کھڑے ہوتے تھے، اگلی صفوں میں جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر رہنے والے تھے وہ رہتے تھے۔ تو اس لیے عبداللہ بن عباس پچھلی صفوں میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کا بعض دفعہ آواز کا پتہ نہ چلتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تو آواز دور تک بعض دفعہ نہیں جاتی، لیکن نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو ذکر کرتے تھے اس میں آپ کی آواز بلند ہوتی۔ اور عبداللہ بن عباس کی اس حدیث میں یہ ہے کہ میں تکبیر کہنے سے، تکبیر کا لفظی معنی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز مکمل کرنے کا مجھے پتہ تب چلتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر کی آواز میں سن لیتا۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بہت سے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد امام کو اور نمازیوں کو اللہ اکبر کہنا چاہیے، جبکہ بعض دیگر علماء خاص کر عرب ممالک کے جو علماء ہیں وہ اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ یہاں تکبیر سے مراد اللہ اکبر نہیں ہے، بلکہ اس تکبیر سے مراد عمومی ذکر ہے، ذکر جو نماز کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، جس کا ذکر آگے انشاءاللہ آئے گا، وہ ٹوٹل ذکر جو ہے اس کو تکبیر کہا گیا ہے۔ بہرحال یہ اختلاف ایک لغوی تشریح کے حوالے سے ہے کہ تکبیر کا لفظی معنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اور تکبیر اصل میں خلاصہ ہے، جیسے تحمید الحمدللہ کا خلاصہ ہے، تسبیح سبحان اللہ کا خلاصہ ہے، تسمیہ بسم اللہ پڑھنے کا خلاصہ ہے، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا خلاصہ ہے، اسی طرح تحلیل لا الہ الا اللہ کہنے کا خلاصہ ہے، تو تکبیر اللہ اکبر کہنے کا خلاصہ ہے۔ اس لیے بر صغیر کے جو اہل علم گزرے ہیں جنہوں نے احادیث کی کتابوں کی شروحات لکھی ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ نماز کے بعد اللہ اکبر کہنا چاہیے، اس لیے کہ تکبیر یہ اللہ اکبر کا خلاصہ ہے۔ بہرحال نماز سے سلام کرنے کے بعد ذکر میں اپنی آواز بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار ثابت ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے سلام پھیر لیتے اس وقت استغفار کرتے، یعنی اللہ سے بخشش کی دعا مانگتے، ثلاثا 3 مرتبہ۔ کیسے؟ فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد استغفار۔ اس میں راز کیا ہے؟ استغفار کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ میں تیری بخشش مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب معافی کب مانگی جاتی ہے؟ جب کسی سے غلطی ہو جاتی ہے۔ عام لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ غلطی سرزد ہونے پر معافی مانگی جاتی ہے۔ بخشش، استغفار، بخشش طلب کرنا یہ تب ہوتا ہے جب غلطی ہو گئی۔ اب نماز میں کون سی غلطی ہوگی کہ نماز کے بعد استغفار؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ نماز ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کا حق ادا کرنا یہ بندے کی استطاعت میں نہیں ہے، بندے کی استطاعت میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے، کوئی غلطی کوئی گناہ سرزد نہ ہوتا تب بھی بخشش طلب کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ یا اللہ یہ تیرا حق تھا، یہ نماز پڑھنا تیرا ایک فریضہ تھا، تو نے میرے اوپر فرض کیا تھا، لیکن اس کا صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کر سکا، اس میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہوگی تیرے حق ادا کرنے میں، لہذا یا اللہ جو کوتاہی کمی رہی ہے میں اس کے بارے میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، استغفر اللہ۔ اور اس سے انسان اپنے
نیک عمل پر، اپنی نماز پڑھنے پر فخر نہ کرے کہ میں نے تو اللہ کی عبادت کی، میں نے تو نماز پڑھی. نہیں، اس کو اپنی کوتاہی کا احساس ہونا چاہیے کہ نماز پڑھ لی لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں دن رات استعمال کرتا ہوں، میں ان نعمتوں کے بدلے میں اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس لیے کوتاہی رہی، کمی رہی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ. تو 3 دفعہ استغفر اللہ کہنا نماز کے بعد یہ سنت ہے. اسی طرح اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اور بعض روایت میں تبارکت ذا الجلال والاکرام، یا کا لفظ بعض روایت میں ہے، بعض میں نہیں. یہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. اللہم اے اللہ انت السلام، تو سلامتی دینے والا ہے، سلامتی تیرے طرف سے ملتی ہے، جسے تو سلامت رکھے وہی سلامت رہ سکتا ہے. ومنک السلام، اور تیری طرف سے سلامتی آتی ہے. تبارکتا، تو بڑی برکتوں والا ہے. یا ذا الجلال والاکرام، اے عظمت والے اور اے اکرام والے، اے عزت اور جلال والے. جلال کہتے ہیں بڑائی کو، عظمت کو، یعنی تیری شان بڑی بلند ہے، تو بڑی عزت والی ذات ہے، تیری طرف سے سلامتی ملتی ہے. اب اس دعا کے اندر ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں نے اپنے طرف سے اضافہ کیا. وہ کیا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام، اس کے بعد کہتے ہیں وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامُ وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامُ. یہ الفاظ جتنے بھی اچھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آتے بھی تھے. آپ عربی تھے، آپ کے صحابہ کرام عرب تھے، وہ اس سے اچھے الفاظ بنا سکتے تھے، لیکن نہ آپ نے یہ الفاظ پڑھے ہیں نہ آپ کے صحابہ نے یہ الفاظ پڑھے ہیں. لہذا ہمیں وہی پڑھنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ پڑھے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد اور یہ اذکار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی تحلیل لا الہ الا اللہ، حمد، الحمدللہ، اور اسی طرح ثنا کے الفاظ پڑھتے تھے. وہ کیا الفاظ ہیں؟ اس کے 2 طرح کے الفاظ ثابت ہیں. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اذا فرغ من الصلاۃ، جب سلام نماز سے سلام پھیرتے، فارغ ہو جاتے، وسلم، اور سلام پھیرتے، قال، یہ دعا پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ بہت عالیشان الفاظ ہیں. لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کا حقدار نہیں تیرے سوا، تیرے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں. وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلے ہے، اس کا کوئی حصہ دار شریک نہیں. لہ الملک، اس کی حکومت ہے، ولہ الحمد، اس کی تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت والا ہے. اللہم، اے اللہ، لا مانع، روک نہیں سکتا، لما اعطیت، جو تو نے دیا ہے، تو جو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ولا معطی، اور کوئی دے نہیں سکتا، لما منعت، جو تو نے روکا ہے. ولا ينفع ذا الجد، اور نفع نہیں دیتا کسی مقام والے کو، کسی عہدے والے کو، کسی مرتبے والے کو، من کا، تیرے مقابل میں، الجد، اس کا مرتبہ، اس کی شان، اس کا مقام. تیرے مقابل میں کسی کا منصب، کسی کا عہدہ، کسی کی شان، کسی کا مرتبہ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ خود ان کا یہ عمل تھا، یقول فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد وہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الحمد ولہ الثناء الحسن لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. یہ دعا پڑھتے تھے. اور عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ یہ دعا جو میں پڑھ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں. اس میں بھی وہی اللہ تعالیٰ کی توحید کا کلمہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لہ النعمۃ ولہ الفضل، اس کی نعمتیں ہیں، اس کی مہربانی ہے، ولہ الثناء الحسن، اور اس کی اچھی تعریف ہے. لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، ہم خاص اسی کی عبادت کرتے ہیں.
ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناپسند کرتے ہیں اس بات کو۔ اسی طرح فرض نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ پڑھتے تھے، اور اس کے 3 طریقے بلکہ 4 طریقے ثابت ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جب انسان کے پاس ٹائم کم ہو، جلدی میں ہو، تو اس کے لیے یہ بڑا چانس ہے۔ وہ کیا ہے؟ صرف 10 مرتبہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، اور 10 مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے میں شاید 2 منٹ نہ لگے، 2 منٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح سنن ابی داؤد کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا خصلتان، اور ایک روایت میں ہے خلتان، 2 خصلتیں ہیں، 2 کام ہیں۔ فرمایا لا يحافظ علیہما عبد المسلم الا دخل الجنہ، ان کی پابندی جو بھی مسلمان بندہ کرے وہ جنت میں جائے گا، جنت جانے کی گارنٹی، لیکن پابندی ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہما یسیر، یہ دونوں کام بڑے آسان ہیں، والذی یعمل بہما قلیل، لیکن ان پر عمل کرنے والے بڑے کم ہیں۔ کام آسان، عمل کرنے والے کم۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ کام جب آسان ہے تو عمل کرنے والے کم کیسے ہیں؟ آپ نے وجہ بیان فرمائی اس حدیث کے آخر میں۔ پہلے وہ خصلتیں کیا ہیں، وہ 2 کام کون سے ہیں جو آسان ہے اور جنت میں جانے کی گارنٹی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو گے، 10 مرتبہ الحمدللہ کہو گے، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو گے۔ فرمایا ہر نماز کے بعد یہ 10 مرتبہ کہنا کیا ہے؟ ہما 150 علی اللسان، یہ زبان پر 150 ہے۔ زبان پر کتنے ہیں؟ 150۔ فجر کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 30 ہو گئے، 30۔ ظہر کے بعد 30، 60۔ عصر کے بعد 30، 90۔ مغرب کے بعد 30، 120۔ عشاء کے بعد 30، کتنے ہو گئے؟ 150۔ فرمایا زبان پر یہ 150 ہے، لیکن اللہ کے ترازو میں 150 نہیں۔ وما 1500 فی المیزان، اللہ کے ترازو میں قیامت کے دن قانون یہ ہے، طریقہ اس کا یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا بدلہ ملے گا۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھ لی، اللہ نے 10 تسبیحات لکھ دی۔ آپ نے 150 پڑھ لی، 150 پڑھ لی، اللہ نے 150 نہیں 1500 کا اجر دیا۔ اللہ کے ہاں ترازو میں 1500 ہے۔ اور جب 5 نمازوں کے بعد انسان یہ پڑھتا ہے پابندی سے، تو روزانہ کتنی نیکیاں کماتا ہے؟ 1500 نیکیاں، 1500 نیکیاں۔ اس کے بعد دوسرا عمل کیا ہے؟ فرمایا جب بستر پر سونے کے لیے آتے ہو تو 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں یہی ترتیب ہے۔ بعض دیگر روایت میں پہلے سبحان اللہ کا ذکر آیا ہے، لیکن جو ابو داؤد کی روایت میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں اس میں 34 مرتبہ اللہ اکبر پہلے ہے، سبحان اللہ 33 مرتبہ بعد میں ہے، اور اللہ اکبر اس کے بعد ہے 33 مرتبہ۔ فرمایا یہ زبان پر 100 ہو گئے، 34 اور 33 کتنے ہو گئے؟ 33 3 مرتبہ 99 بنتے ہیں۔ ایک کو اللہ اکبر کو 34 مرتبہ پڑھنے تو یہ 100 ہو گئے۔ فرمایا زبان پر تو یہ 100 ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ترازو میں 100 نہیں، وہما 1000 وہی 1000 فی المیزان، اللہ کے ترازو میں یہ 1000 ہے۔ ایک نیکی 10 میں ضرب کر لے، 100 نیکیاں 10 میں جب ضرب ہو جائے تو 1000۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ 1000 ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب عمل کرنے والے کم کیوں ہیں؟ ان پر عمل کرنے والے، جب عمل آسان ہے عمل کرنے والے کم کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا نماز پڑھ کے انسان فارغ ہو جاتا ہے، شیطان نماز میں ہی یاد دلاتا ہے وہ کام کرنا تھا، وہ فلاں کام رہ گیا تھا۔ اب نماز کے دوران آپ اس کام کے لیے اتنے زیادہ فکر مند ہوں گے، سلام پھیرتے ہی اٹھ کے چلے جائیں گے کہ یار یہ کام رہ نہ جائے۔ شیطان نے جلدی کروا کے یہ 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ بھی کہنے کی توفیق نہیں ملی۔ عمل کرنے والے اس لیے کم۔ اور رات کو سونے کے لیے بستر پر آ گئے، اب یہ پڑھنا شروع کیا، شیطان لوری دے رہا ہے، لوری دینا شروع کر دیتا ہے شیطان۔ اب یہ الفاظ مکمل نہیں ہوئے ہوتے کہ شیطان نے سلا دیا اور یہ الفاظ رہ گئے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے بستر پر آتے ہیں،
جب باتیں کرتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی، اور آج کل تو مصیبت موبائل ہے، اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو نیند نہیں آتی۔ لیکن نیند لانے کے لیے بہترین نسخہ، اور اس پر آپ عمل کر کے تجربہ کر کے دیکھیں، آپ تکے ہوئے ہوں گے لیکن باقی چیزوں کی وجہ سے آپ کی نیند اڑ جائے گی۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آتی، آپ یہ اذکار شروع کر دیں، شیطان خود آپ کو کہے گا بس سو جاؤ۔ اب یہ 1000 نیکیاں کماؤ گے تو جو گناہ کی ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ اب یہ آپ دیکھ لیجئے 1500 وہ نمازوں کے بعد، اور 1000 یہ کتنی نیکیاں ہوگی روزانہ اگر پابندی سے انسان کرتا ہے؟ 2500 نیکیاں، 2500 2500 نیکیاں، تو 2500 گناہ تو ہم نہیں کرتے نا روزانہ، کوئی بڑے ہی بدبخت ہوگا جو 2500 گناہ کرے۔ 2500 نیکیاں اگر آپ کے ترازو میں شامل ہوں گی روزانہ کے حساب سے، تو انشاءاللہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا، تو یہ جنت جانے کا ایک راستہ ہے۔ یہ آسان سے آسان طریقہ ہے کہ 10 مرتبہ نماز کے بعد سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث ہے، ایک صحابی خواب میں دیکھتے ہیں، ان کو ایک آدمی آ کے خواب میں بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ اس نے کہا ہاں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ ایسا کرو، آپ یہ 25 مرتبہ پڑھا کرو۔ یہ خواب ہے ایک صحابی کا، لیکن خواب ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، دلیل اگلی بات ہے جو نبی علیہ السلام کی طرف سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو الفاظ آپ پڑھتے ہیں اس کے بجائے اگر ان میں سے ہر ایک کو 25 مرتبہ پڑھو اور ساتھ صرف لا الہ الا اللہ 25 مرتبہ پڑھا دو، تو یہ ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے؟ 100۔ 25 مرتبہ سبحان اللہ، 25 مرتبہ الحمدللہ، 25 مرتبہ اللہ اکبر، اور 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ 100 ہو جائیں گے۔ یہ پڑھو۔ نبی علیہ السلام کے پاس صبح وہ صحابی آتا ہے، کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں ایک آدمی آ کے مجھے یہ بتا رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کذالک فافعلوا، تم اسی طرح کرو۔ اس سے معلوم ہوا، یہ بھی صحیح حدیث ہے، کہ 25 مرتبہ سبحان اللہ، 25 مرتبہ الحمدللہ، 25 مرتبہ اللہ اکبر، اور 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ اگر 10 مرتبہ سے زیادہ کر سکتے تو 25 کرو۔ اور ایک اور حدیث، نبی علیہ السلام کے پاس غریب غربا صحابہ کرام مہاجرین میں سے جو غریب لوگ تھے وہ آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى، جو مالدار لوگ ہیں وہ تو اونچے مقام کو لے گئے، بڑے بڑے درجے تو انہوں نے حاصل کر لیے جنت میں، وہ تو ہم سے آگے نکل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگے وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، وہ جہاد پہ جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، لیکن وہ صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے، وہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس غلام خرید کر ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک کام کرو، میں تمہیں ایک کام بتاتا ہوں، تم جب کرو گے تو جو تم سے پیچھے ہیں وہ تم تک پہنچ نہیں پائیں گے، اور جو تم سے آگے ہے تم ان سے آگے نکل جاؤ گے، اور تم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہوگا مگر وہ ہوگا جو اسی طرح کا عمل کرے جو تم کرو گے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کیا ہے؟ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ 33 مرتبہ یہ اذکار کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم سے جو پیچھے ہیں وہ تم تک پہنچ نہیں پائیں گے، جو تم سے آگے ہیں تم ان سے آگے نکل جاؤ گے، اور جو یہ عمل کرنے والے ہیں وہ سب سے آگے ہوں گے، ان کے برابر کوئی نہیں ہوگا مگر جو یہ عمل کرے۔ اب وہ صحابہ کرام کچھ دن یہ عمل کرتے رہے، بڑے خوش تھے کہ چلے ہم مالدار لوگوں سے آگے نکل گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ مالدار بھی ایسے مالدار نہیں تھے کہ ہماری طرح جو دنیا کے پیچھے پڑ جائے تو دین کی طرف مڑ کر ہی نہ دیکھے، وہ بھی آخرت کے طلبگار تھے، وہ اپنا مال خرچ کرتے تھے آخرت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب ان کو آگے بھی آخرت کے لالچ میں یہ سوچ تھی کہ ہمیں اور کچھ کرنا چاہیے۔ ان کو بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے یہ اذکار ان کو بتائے ہیں، اب انہوں نے بھی وہ اذکار پڑھنے شروع کر دیے، یہ اذکار یہ تسبیحات پڑھنا انہوں نے بھی شروع کیا۔ وہ غریب غربا پھر آ گئے نبی علیہ السلام کے پاس، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس آئے تھے، ایک مسئلہ بتایا تھا، آپ نے اس کا حل بتا دیا، اب ہم پھر پیچھے رہ گئے، وہ لوگ ہم سے آگے نکل گئے۔ فرمایا کیسے؟ کہنے لگے کہ وہ جو نماز پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے تھے، وہ روزے رکھتے تھے ہم بھی رکھتے تھے،
وہ جہاد کرتے تھے، ہم بھی کرتے تھے، ان کے پاس مال تھا، وہ صدقے کرتے تھے، غلاموں کو آزاد کرتے تھے، ہمارے پاس مال نہیں تھا، تو آپ نے ہمیں ذکر اذکار بتائے تھے، تسبیحات بتائے تھے، ہم وہ کرتے تھے، لیکن اب ان کو بھی اس کا پتہ چل گیا، وہ بھی کرنے لگے ہیں، پھر ہم پیچھے رہ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی مہربانی ہے، جسے چاہے دے دیتا ہے۔ تو جس کے پاس مال ہے اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ اس پر اگر آخرت حاصل کرتا ہے اپنا مال خرچ کر کے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اذکار پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ سمندر کے جاگ کے برابر کا مطلب کیا ہے؟ سمندر کے اوپر جاگ بہت زیادہ ہوتی ہے، پانی کے اوپر بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا نیچے پانی ہے، تو گناہ جو ہیں اگر اتنے زیادہ بھی ہوں، انسان ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے گناہ مراد ہے، بڑے گناہ توبے سے معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح نماز کے بعد ایک صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں میرے سامنے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور ہر نماز کے بعد یہ اذکار، یہ دعا پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب یہ اپنے صحابی کو وصیت کرتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا، اللہم اے اللہ اعنی میری مدد فرما، علی ذکرک تیرے ذکر کرنے میں، وہ شکرک تیرے شکر ادا کرنے میں، وہ حسن عبادتک اور تیری خوبصورت عبادت کرنے میں۔ یہ دعا نبی رسول نے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت رکاوٹ ہے، فوت ہوگا تو جنت میں جائے گا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے نبی رسول نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد جو معوذات ہیں وہ پڑھ لیا کریں۔ معوذات سے مراد یا تو وہ کلمات ہیں جو پناہ دلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور یا معوذات سے مراد یہ دو صورتیں اور جمع کا صیغہ استعمال کر کے اس میں قل هو اللہ احد بھی شامل کیا جائے۔ تو یہ تین صورتیں، ان کو تقریباً معوذات کہا جاتا ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ یہ پڑھنا۔ اسی طرح نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا اور بھی ثابت ہے، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اور ایک روایت میں یوم تجمع عبادک، سے مسلم کی حدیث میں ہے کہ اے اللہ مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچا کے رکھنا جس دن تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا، یعنی محشر والے دن۔ تو یہ نمازوں کے بعد کے اذکار، اور بھی کئی دعائیں ہیں، لیکن ان دعاؤں کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ مسجد میں آپ کی آسانی کے لیے ایک پوسٹر بھی لگایا گیا ہے، بینر لگایا گیا ہے، اس کے اندر یہ دعائیں لکھی ہوئی ہے، اس کی تعداد لکھی ہوئی ہے۔ یہ دعائیں ہمیں نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ نماز کے بعد جتنی بھی ہماری جلدی ہو، ان دعاؤں میں 10 منٹ نہیں لگیں گے۔ اگر ہم اہتمام کریں، یہ پابندی سے پڑھیں، ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، بہت ساری پریشانیوں سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ جو ہمیں دوڑنے میں کام کرنے ہوتے ہیں وہ کام مسجد میں بیٹھ کر ان اذکار کرنے سے ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ اور نماز کے بعد جو ہمارے یہ ذہن کہ نماز کے بعد امام نے ہاتھ اٹھا لیے، ہم نے بھی ہاتھ اٹھانے ہیں، اسی کو ہم دعا کہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کے ساتھ ہاتھ نہیں اٹھائے۔ ہاں، نماز ایک عبادت ہے، اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے بعد انسان اگر اپنے طور پر دعا کرنا چاہے انفرادی، اور یہ چاہے کہ میں اس وقت عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب میں نے حاصل کیا ہے، اس قرب کی وجہ سے میں اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ دے دے گا، تو نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے لیے دعا کریں۔ اجتماعی شکل میں یہ دعا بہت سے علماء جن کا تعلق مختلف مسالک سے ہیں، یہاں تک کہ کراچی کے معروف علماء جن کا تعلق دیوبند مسلک سے ہیں، مفتی رشید احمد جو ایک معروف مفتی گزرے ہیں ناظم آباد کے، انہوں نے بھی اپنی کتاب احسن الفتاویٰ کے اندر، دیگر بعض فقہاء نے اور قدیم علماء نے تو بہت سارے نے لکھا ہے کہ نماز کے بعد اجتماعی شکل میں امام اور مقتدیوں کا ایک ساتھ دعا کرنا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس طرح اپنی جگہ پر بیٹھ کر اذکار کرتے تھے، لیکن یہ دعا جو پہلے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ پڑھنے کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے، مڑ کر بیٹھ جاتے تھے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا جو زیادہ ایمرجنسی ہوتی تو آپ نماز کے فوراً بعد اٹھ کے گئے ہیں، جیسے ایک حدیث میں ہے آپ نے سلام پھیرا، اٹھ کے فوراً صفوں کو چیرتے ہوئے اپنے گھر گئے، وہاں سے کچھ سونے کا ٹکڑا تھا
جس کے ساتھ ابھی مٹی لگی ہوئی تھی وہ لے کر آئے اور اس کو تقسیم کیا مسجد میں. فرمایا مجھے نماز میں یاد آیا کہ میرے گھر میں جو مسلمانوں کا ایک بیت المال کا سونے کا ٹکڑا ہے، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ رات گزرے اور یہ میرے گھر میں ٹہرے. میں نے اپنے گھر میں اس کو رکھ کر رات گزارنا نہیں چاہا، اس لیے میں نے تقسیم کرنے کے لیے جلدی کیا تاکہ بعد میں بھول نہ جاؤ، اور آگے میں نے تقسیم کیا. اس طرح اگر کوئی ضروری کام ہو تو وہ انسان نماز سے سلام پھیر کر جا سکتا ہے. لیکن یہ اذکار کرنے کے جو فوائد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معقبات لا یخیب قائلہن، نماز کے بعد کچھ پڑھے جانے والے اذکار ہیں جن کا کہنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. نامراد نہیں جاتا مانا اس کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے، ہر مراد پوری ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، ایک مرتبہ 33 یہ 99 ہو گئے، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ 100 مرتبہ. فرمایا یہ اذکار پڑھنے والا نامراد نہیں ہوتا، اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی تمام عبادات بجا لانے کی توفیق دے، ہمیں ذاکرین میں سے بنا دے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے کی کما حقہ توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بار بار مختلف اوقات میں اللہ کی تسبیحات بیان کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، رات کو بھی، رات کے کچھ حصوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیا کر. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے پیچھے بھی، سجدوں کے بعد بھی. اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ نمازوں کے بعد جو اذکار ہے اس کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو ہمیں یہ اذکار کرتے رہنا چاہیے، یہ دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ جو بھی تیرے بندے اس وقت کسی پریشانی میں مبتلا ہے، یا اللہ تمام کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور کر دے، ان کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے ایک شاگرد پیٹرول کے رہنے والے، ان کے والد گردوں کے سخت تکلیف میں ہیں، ڈائلیسس کی جو ہے وہ مراحل بھی ختم ہو گئے، اب ڈائلیسس کی بھی گنجائش نہیں ہے، تو انتہائی تکلیف کی حالت میں ہیں. انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے اپنے بندے کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دیگر تمام مریضوں کو شفا کاملہ دے. ہماری پھوپھی بھی بیمار ہے، شدید حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و عافیت دے، ان پر رحم فرمائے. اللہ رب العالمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے. یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی مدد کے لیے اپنے طرف سے حمایتی عطا فرما. یا اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضا کو قائم کرنا، بد امنی سے یا اللہ اس ملک کو، تمام اسلامی ممالک کو بچا دے. یا اللہ اس ملک کو ایسے ایماندار، تقویدار، پرہیزگار حکمران عطا فرما دے جو اس ملک کے رہنے والوں کے ساتھ وفادار ہوں، اسلام کے ساتھ وفادار ہوں، اس ملک کے ساتھ وفادار ہوں. یا اللہ اس ملک کو بھلائی اور خیر کی طرف لے جانے والے حکمران اس ملک کو عطا فرما دے. یا اللہ اس ملک کو شریر لوگوں کے شر سے اور خیانت کرنے والوں کے خیانت سے محفوظ رکھے. یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان، جان، عزت، آبرو، مال، یا اللہ اہل و عیال سب کی حفاظت فرما دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.